وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے حج اکبر کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں آپ نے کہا کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، ہاں جی، بھارت ہے اور بنگلہ دیش، بھوٹان وغیرہ وغیرہ، اجمی علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب جمعے کے دن حج آ جائے نا تو یہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں لا علمی، بے علمی، کم علمی اور جہالت پر مبنی ہیں۔ حج اکبر کا دن اور حج اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میرے پیارے بھائی، حدیث کی روح سے یا قرآن مجید کی روح سے حج اکبر یہ کیا ہے؟ حج اکبر کا دن یوم النحر کا دن ہے۔ یوم النحر کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کا دن۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حجاج کرام کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو سورج نکلنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو رمی کرنا ہوتی ہے، کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور اس دن کو ہی حج اکبر کہا گیا، یوم النحر۔ پھر آپ کنکر مارنے کے بعد، رمی کرنے کے بعد آپ قربانیاں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ جا کر اسی دن یعنی 10 ذوالحجہ کے دن آپ نے جا کر جو ہے وہ طواف زیارت، طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی طواف کے دو نام ہیں، طواف زیارت، طواف افاضہ۔ تو یہ 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے حج اکبر کا دن، یہی دن ہے یوم النحر کا دن، جس میں جانور قربان ہوتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکرے دمبے ذبح کرنا ہے، اونٹوں کا نحر کرنا، ذبح کرنا ہے، اور یہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1945 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن یعنی یوم النحر والے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا، صحابہ سے پوچھا کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ قربانی کا دن ہے، یعنی آج ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، جانوروں کا، گایوں کا، چھوٹے جانوروں کا ذبح کرنا اور بڑا جانور اونٹوں کا نحر کرنا ہے، تو یہ قربانی کا دن ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ وہ دن کون سا دن تھا؟ صحابہ بتا رہے ہیں کہ یہ قربانیوں کا دن ہے، یعنی یہ یوم النحر ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ اور وہ دن کون سا ہوتا ہے حج میں؟ وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کا دن ہوتا ہے، جب حجاج کرام مینا میں موجود ہوتے ہیں اور جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہوتی ہے، کنکریاں مارنے ہوتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد، اور پھر قربانی کرنا ہے، اور پھر آپ کا بھلا ہو سر کے بال مڈوانے یا پورے سر کے بال کٹوانے ہیں، اور آ کر اور پھر بیت اللہ آ کر آپ نے طواف زیارت، طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ حج اکبر کا دن ہو اور اللہ کرے کہ میں مینا کے اندر موجود ہوں، اور آپ کے لیے بھی میری یہ دعا ہے۔ تو ابو داؤد کی 1945 نمبر کی یہ حدیث، راوی عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذوالحجہ کے دن پوچھا یہ کون سا دن؟ صحابہ نے کہا قربانی کا دن ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اور اسی طرح جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی والے دن مینا میں ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو قربانی والے دن کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وقوف عرفہ کی رات اور مشعر حرام میں رات بسر کرنا، اور اس کے دن میں رمی کر کے قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف افاضہ، طواف زیارت کا کرنا،
اور صحیح حج کرنا، اور یہ تمام چیزیں حج کے اعمال میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ دن ہے حج اکبر کا دن، یوم النحر کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ تو جو ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جب جمعے کے دن حج آ جائے تو یہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے، یہ حج اکبر ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایک لا علمی پر یا بے علمی پر یا کم علمی اور جہالت پر مبنی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا خوشیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے تو حج اکبر کر لیا کہ جمعے کے دن میں حج آ گیا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر حج میں ہر سال حج ہوتا ہے نا، تو ہر حج میں جو یوم النحر کا دن ہوتا ہے وہ حج اکبر کا دن ہے، قربانی والا دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال میں رزق میں بھی برکت کرے، اور اس عبادت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی ختم کرے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے باقاعدہ توبہ کے اہتمام کے ساتھ توبہ طائب ہونے کی اللہ رب الرحمن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔